کے 5 بڑے فضائی اڈوں پر حملہ کیا ہے، جن میں سائبیریا اور آرکٹک سرکل کے دور دراز علاقے بھی شامل ہیں۔ حملے میں 40 سے زائد روسی جنگی طیارے بشمول TU-22M3 اینڈ TU-95 بمبار اور A-50 ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم تباہ یا شدید نقصان کا شکار ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد یوکرین کی خفیہ ایجنسی SBU نے اس آپریشن کو اسپائڈر ویب کا نام دیا ہے کہ یہ اسپائڈر ویب کا اس کو نام دیا گیا ہے۔ اگر میں آپ کو یہاں پر کچھ اس کے بارے میں بتاؤں، اس آپریشن کے بارے میں، اس اٹیک کے بارے میں جو کہ یوکرین نے رشیا کے اوپر کیا ہے، دیکھیے ہم کوئی فلمی سین وغیرہ دیکھتے ہیں، جب ہم کوئی امریکہ کی فلم وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں کس قدر ہائی لیول کی ٹیکنالوجی وغیرہ استعمال کی جاتی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ فلمی سین ایک فلمی سین ہی آپ کہہ لیجئے اس کو کہ فلمی طور کے اوپر اس آپریشن کو لانچ کیا گیا کہ 18 ماہ سے پچھلے 1.5 سال سے یوکرین اس کی پلاننگ کر رہا تھا، اس کی تیاری کر رہا تھا۔ اب ہوا کیا ہے کہ اسمگل کیے گئے ہیں یہ ڈراؤنز یوکرین کی جانب سے، کہ یوکرین وہاں سے اڑا کر اگر لے کر آتا رشیا میں تو وہ راستے میں رشیا نے ان کو تباہ کر دینا تھا، ان کو گرا دینا تھا، ان کو ناکام بنا دینا تھا۔ اور اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک ساری کی ساری پلاننگ کی۔ دیکھیے 18 ماہ سے رشیا کے تو وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں ہوگی کہ یوکرین اس طرح کی پلاننگ کر سکتا ہے کہ ہمیں اس طرح کا ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمارے پرل ہاربر کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے۔ اور جب انہوں نے پلاننگ کیا، پلاننگ کرنے کے بعد ایک کنٹینر کے اندر یہ سارے کے سارے ڈراؤنز کو ڈالا گیا اور اس کے بعد ایک ٹرک کے اوپر لوڈ کیا گیا ہے اور رشیا کے اندر اس کو سمگل کر دیا گیا۔ وہ ٹرک لے کر چلا گیا رشیا کے اندر، اور جو رشیا کے اندر جو ٹرک لے کر جا رہا تھا اس کو، اس ٹرک کا جو ڈرائیور تھا، اب اس کے بھی یہ وہم و گمان میں چیز نہیں تھی کہ اس کے اندر میں کیا چیز لے کر جا رہا ہوں۔ اس کو تو یہی پتا تھا کہ بھائی جو انوائس کے اوپر لکھا ہوا ہے نا وہی چیز میں لے کر جا رہا ہوں۔ اب بعض کا جب کوئی ڈرائیور ہوتا ہے اپنے ٹرک وغیرہ کو یا پھر اپنے کنٹینر وغیرہ کو لے کر جاتا ہے تو اس کے پاس ایک انوائس ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں۔ اب جو چیزیں اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی ظاہری بات ہے وہ چیزیں تو نہیں ہوگی نا۔ اب اس کے اندر ڈراؤن سے جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا ہے اور جو ٹارگٹ لاک کیا گیا تھا یوکرین کی جانب سے، یوکرین کی جانب سے جو پلاننگ کی گئی تھی، جو سسٹم اس کے اندر لگایا گیا تھا، اس کے بعد اس ٹریک کی جو چھت ہے وہ بلاسٹ ہوتی ہے۔ بلاسٹ ہونے کے بعد وہ ڈراؤنز وہاں سے پرواز کرتے ہیں، اڑتے ہیں، اور اس کے بعد جہاں پر ان کو لاک کیا گیا تھا اس کے بعد یوکرین کی خفیہ ایجنسی SBU کی جانب سے ان کو ان کے ٹارگٹ کے اوپر پہنچایا جاتا ہے، وہاں پر جا کر بلاسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح یوکرین کے پرل ہاربر کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ اور جو نقصان ہوا ہے رشیا کا بھائی وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس کی منصوبہ بندی 18 ماہ سے جاری تھی۔ ڈراؤنز کو روس کے اندر خفیہ طور پر منتقل کیا گیا اور ٹرکوں میں چھپا کر مخصوص فضائی اڈوں کے قریب پہنچایا گیا۔ ان ڈراؤنز میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا گیا جو خود کار طریقے سے